اس کی قیمت کیا ہے؟ تو معلوم کیا کہا مسلمانوں نے؟ یہ کپڑا مخمل کا ہے لیکن سب سے سستا ہے، یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے بیوپاریوں نے کہا، تجارت کرنے والوں نے، عجیب بات ہے، یہ تو ہمارے ملک میں بہت مہنگا ہے، مخمل کے کپڑے کی بڑی قیمت ہے اور آپ کہتے ہو یہ سب سے سستا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھنا کون کون سمجھتا ہے۔ حضور کے شہر سے آنے والوں نے کہا بات یہ ہے کہ پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے۔ بات یہ ہے کہ پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے، اسی لیے اس کی قیمت سب سے کم ہے۔ ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے، جملہ سمجھے؟ عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مشکو آتا ہے۔ پھر سے ریورس کرتا ہوں، یہاں کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مشکو آتا ہے۔ اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھی؟ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں انشاءاللہ۔ جس جملے سے دھمک پیدا ہوئی اللہ کے نام کے فیضان بڑھے، معلوم ہے؟ جیسے ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا یہ بتائیں کہ اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنے کا طریقہ مجھے آتا ہے، اپنے عیب کو ظاہر کر کے مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ تو مدینے سے آنے والوں نے کہا ہمیں آمینہ کے لال نے یہ بات بتائی ہے۔ اللہ ذرا پیار سے بولو، مجھے یہ بات حضور نے بتائی ہے۔ ان ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا کہ تمہیں اس محفل میں کون ہے آمینہ کا لال؟ رونے لگے، بولے وہ یہاں نہیں ہے، بولے پھر، بولے وہ مدینے میں، بولے وہ کیوں نہیں آئے؟ پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آئیں گے نہیں، آ نہیں سکتے ظاہری طور پر۔ بولے کیوں؟ بولے ان کا دیہانت ہو گیا، ان کا انتقال ظاہری ہو گیا ہے۔ بولے پھر؟ بولے وہ مدینے کی مبارک چادر شریف کو اوڑھ کر کے آرام کر رہے ہیں مدینے کی مٹی میں، حضور آرام کر رہے ہیں ظاہری۔ معلوم ہے کیا کہا ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے؟ عجیب بات ہے یار، تم ایک ایسے شخص کی بات پر عمل کرتے ہو، اسے فالو کرتے ہو جو اب دنیا میں نہیں ہے، اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی بات پر عمل کرتے ہو۔ تب مدینے سے آنے والوں نے کہا ہم اس نبی کی بات پر عمل کرتے ہیں جو انتقال کے بعد بھی دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے حضور کو یہ خبر نہیں ہے، اس کو بتا دو کہ تیرے اس بے خبری کی بھی خبر حضور۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا سننا تھا، بتاؤں مجھے ہنگاموں سے دلچسپی نہیں ہے لیکن آپ خوش ہو جائیں گے۔ جیسے اتنا سنا یہاں کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہ یار یہ اللہ اللہ کرنے والے اس نظریے کے حامل ہیں کہ وہ اس نبی کی بات کو فالو کرتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہے، اس لیے یہ حلال اور حرام کی تمیز کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہندوستان کے اس ساحلی سمندر پر آنے والے ہندو مذہب کے بیوپاریوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بولے ایسا ہے کہ اب کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی درمیان سے ایک نعرہ بلند کرے خاموشی سے، ایک آدمی، ماشاءاللہ جواب دیجئے، ماشاءاللہ یا غوث ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں کون سا عمل ہے جو آپ کے دلوں کو سکون دے گا؟ اللہ کا، اونچی بولو، اللہ کا ذکر جو آپ کے دلوں کو مطمئن کرے گا انشاءاللہ۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ جو لوگ کھڑے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی آواز ہے، نہ 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 ایسے نہیں، اکٹھا بولے اللہ 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 اللہ۔ اللہ اس نام کی برکتوں سے اہل فلسطین پہ کرم کرے، مجاہدین فلسطین پہ کرم فرمائے۔ امریکہ میں جو آگ لگی ہے اللہ اپنے اس نام اسم اعظم کے صدقے میں اس پر رحمتوں کی بارش برسائے اور وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کو دین سمجھنے کی توفیق دے۔ شہر الہ آباد میں امت کے میلے کے موقع پر جتنے بھی غیر مسلم رہے ہیں میری دعا ہے اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ آئیے دوستو اس مبارک نام سے استفادہ کریں۔
وقت ہمارے پاس نہیں ہے، پیدا کرنے والے کا نام لے لیں۔ دکھ کی بات، افسوس کی بات، ہمارے پاس وقت نہیں کہ جس نے ہمیں زبان دی ہے اس کا نام لیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ آپ مجھ سے پوچھو آصف بھائی ٹھیک ہے میں کل تسبیح لے کے بیٹھوں گا، اس نام سے فائدہ کیا ہوگا بتا دوں؟ جب آپ بیٹھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا بتا دوں؟ اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے پھر سے بولیں اللہ اللہ اللہ۔ جلسوں کو بازاری جلسے نہ بنائیں، اختلافات کا اڈا نہ بنائیں۔ دیکھیں یہ مبارک مجلس ہے، بریلی شریف کی زمین ہے، غوث پاک کا فیض ہے۔ سنیں آپ، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم آپ سے کہہ کے جا رہے ہیں مبارک جماعت کے علماء کرام تشریف فرمائیں، اللہ سب کے پیروں کی مٹی ملی چومنے کی توفیق بخشے، اور ان کی آنکھوں میں صحن قادری کے جلوے عطا فرمائے، اور ان کی قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ میری خاص دعا ہے، اور میں گزارش کروں گا اپنے محسنین سے قصید غوثیہ روزانہ پڑھا کریں، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، دونوں وقتوں میں یا ایک وقت میں انشاءاللہ اللہ خوب برکت اور غیبت سے بچے۔ آج کیا پڑھنے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ۔ آپ مجھ سے پوچھیں آصف بھائی اس سے فائدہ کیا ہوگا بتا دوں؟ تھک گئے؟ آپ جب تھک جائے تو صحیح بولیے گا تھک گئے، کیونکہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر تقریر شروع ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے۔ واصف علی واصف نے بات کہی، عجیب بات ہے، لیکن کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ واصف علی واصف کو تھا کہ عجیب بات ہے، 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے، 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، لیکن جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ اس نام کی برکتیں کتنی ہوں گی بتا دو انشاءاللہ۔ کبھی کبھی اپنے گھر میں جایا کرو اور بیوی بچوں کے قریب میں مصلی بچھا کے نیچے لائٹ بند کر کے اللہ کا نام لیا کرو، اللہ اللہ۔ انشاءاللہ خدا کی قسم آپ کو ہی نہیں، آپ کے آس پاس جو پڑوسی ہیں ان کو بھی فیض ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا نام لیا ہماری روح تڑپتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک مرض نے ہمیں اپنی چنگل میں گرفت میں لے لیا۔ اس نام سے برکت کتنی ہوگی؟ 3 مرتبے اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ، کتنی مرتبے؟ پوچھئے بولے 3 مرتبے اپنا روپ بدل بدل کے آیا، اس یقین پر آیا اورنگزیب عالمگیر مجھے پہچان نہ سکیں، اور جب پہچان نہ سکیں گے تو پھر مجھے انعام دیں گے۔ وہ بہروپیہ روپ بدلنے کا ہنر جانتا ہے، مجھے انعام دیں گے۔ اس یقین پر وہ 3 مرتبے اورنگزیب کے دربار میں آتا رہا، اور تینوں مرتبے اورنگزیب یہی کہتے رہے تو کون ہے؟ او تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ اور اس بہروپیے کو دیکھ کر کے اورنگزیب یہ کہتے رہے اچھا تو وہی بہروپیہ۔ تینوں مرتبے اورنگزیب نے اسے پہچان لیا۔ سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا؟ کہانی یہیں سے شروع بھی ہوتی ہے ختم بھی ہوتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اسے پہچان لیا، اب وہ بہروپیہ چلا گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حیدرآباد ایک شہر ہے ہندوستان کا، جہاں خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کے 2 خلفاء سرکار یوسفین نام کے لیٹے ہوئے ہیں، اور اسی شہر کے ایئرپورٹ کے قریب میں خواجہ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی جو موسس ہیں سلسلے سہروردیہ کے، ان کے لاڈلے شیخ شرف عبدال شاہ کی بارگاہ۔ یہ طریقے قادریہ کے بڑے بڑے شیوخ کا شہر ہے جسے حیدرآباد کہتے ہیں۔ روحانیت کے اعتبار سے اور لسانیات کے اعتبار سے یہ شہر بڑا پیارا ہے۔ قریب میں گول کنڈا کا قلعہ ہے، تاریخی قلعہ ہے، یوٹیوب میں دیکھیے۔ اس قلعے پر اورنگزیب عالمگیر کو قبضہ کرا، اس نے اپنی فوج بھیج دی، فوج کامیاب نہ ہوئی، بہت تھک ہار کر کے فوج نے خود بلا لیا اورنگزیب عالمگیر، آپ آ جائیں شاید جیت نصیب ہو جائے۔ اورنگزیب عالمگیر دلی سے حیدرآباد پہنچے، اور آپ نے اس قلعے پر اٹیک کیا، لیکن قلعے پر اسلامی جھنڈا نہیں لہرایا، اورنگزیب فیل ہو گئے۔ سنیں اب کسی نے کہا اے اورنگزیب عالمگیر، اس پہاڑ گولکنڈا کے قلعے کے سامنے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑی کے اندر ایک گفا ہے، گفا میں ایک درویش رہتا ہے اللہ کا بندہ، اور جو ہر وقت تسبیح لیتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ بولے پھر؟ بولے یہ علاقہ اسی کا ہے، یہ سرکل اسی کا ہے،
یہاں چلے گی تو اسی کی چلے گی، یہاں اسی کی دعا کی ضرورت ہے، اس سے دعا کروا لو اور جنگ جیت جاؤ گے۔ اورنگزیب عالمگیر پہنچے اس درویش کے پاس، دیکھا تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا اور گفا کے اندر تھا، بوسیدہ چٹائی اور تسبیح لے کے اللہ اللہ۔ اورنگزیب عالمگیر نے سلام کیا، اس کے ہاتھوں کو چوما اور قریب بیٹھ کے کہا بابا کا کیا بات ہے، کہا دعا کر دو اس قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا جائے۔ اس فقیر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا آمین کہنا۔ اورنگزیب نے آمین کہا، فقیر نے دعا کی، کہا جاؤ کامیابی اللہ دے گا۔ نیچے اترے اورنگزیب، اٹیک کیا، قلعہ قبضے میں آ گیا، قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا گیا۔ اورنگزیب نے کسی کو ہوم گارڈ، کسی کو ایچ ڈی ایم، کسی کو ڈی ایم، کسی کو آئی ایس، کسی کو آئی پی ایس، کسی کو آئی جی ڈی آئی جی بنا رہا، بولے اب میں دلی جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا اے اورنگزیب اس درویش کا شکریہ تو ادا کر دو جس کی دعا کی وجہ سے تم نے یہ قلعہ فتح کیا ہے۔ بولے تم نے صحیح یاد، فروٹ سے لے لیا، میوہ جات کی چیزیں لے لی، سونے چاندی کے سکے لے لیے، بستر لے لیا، کمبل لے لیا، تکیہ لے لیا، پیسوں کی گڈی لے لی، سکے لے لیے۔ اورنگزیب عالمگیر اپنی مخصوص ٹیم کے ساتھ اسی پہاڑی پر گیا جہاں وہ درویش تسبیح لے کے۔ اورنگزیب عالمگیر اندر گئے، آپ نے سلام کیا اور ہاتھوں کو چوما، قدم کو چوما، کہا حضور اللہ کا شکر ہے کہ بطفیل رسول اکرم اور آپ کی دعا سے قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا گیا، بہت بہت شکریہ۔ اور آج اس قلعے پر اسلامی آئین جو ہے منقش ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ کہانی پلٹی، اس فقیر نے کیا کہا، اے اورنگزیب مجھے پہچانتے ہو؟ مجھے پہچانتے ہو؟ تو اورنگزیب نے کہا نہیں، میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ اس فقیر نے کہا میں وہی بہروپیہ، میں جو 3 مرتبے اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں انعام کے چکر میں گیا تھا اور اورنگزیب نے اسے پہچان لیا اور اسے انعام نہیں ملا تھا۔ اورنگزیب سے اس فقیر نے کیا کہا، اے اورنگزیب عالمگیر مجھے پہچانتے ہو؟ کہا میں وہی بہروپیہ۔ اتنا سنا تو اورنگزیب عالمگیر کا چہرہ بنا، تو وہی ہے جو 3 مرتبے میرے دربار میں آ کر کے ڈراپ اور فیل ہو کے واپس آیا ہے؟ کہا جی میں وہی ہوں۔ کہا یہ بتا یہ قسمتیں کیسے بدل گئی؟ آج تیری دعا پر اورنگزیب کو کامیابی ملی، یہ پانسا کیسے پلٹا؟ تو اتنا اونچے درجے پر کیسے آ گیا؟ تیرا پرموشن کیسے ہو گیا؟ یہ بتا تو صحیح، تیری دل کی دنیا کیسے بدلی؟ اس فقیر نے کیا کہا بتا دوں؟ ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اسے بتاؤ گے اپنوں کے درمیان؟ انشاءاللہ بولو۔ اس کے بعد ایک آخری بات ہوگی، بتاؤ گے اسے انشاءاللہ؟ بتاؤ گے اپنوں کو؟ ہاں انشاءاللہ بولے۔ اس فقیر نے کیا کہا، اے اورنگزیب عالمگیر، اے اورنگزیب عالمگیر، میں نے آپ کے دربار میں بڑی محنت سے روپ بدلنے کا ہنر سیکھ کر کے 3 مرتبے ٹرائی کیا تھا، لیکن تینوں مرتبے آپ نے مجھے پہچان لیا۔ جب میں باہر نکلا تو میں نے سوچا یار بڑی محنت سے میں نے کلاس میں روپ بدلنے کا ہنر سیکھا، اورنگزیب پہچان لیتا ہے اور میں کیا کروں؟ تو میں نے سوچا کہ اب اس ہولیے کو اب کھانے پینے میں استعمال کروں۔ کیا مطلب؟ میں نے سوچا کہ میں جھوٹے دھوکہ دینے والے پیر فقیر کا لباس اپنے اندر ڈھال لوں، ٹیڑھی میڑھی لکڑی لے لوں، رنگ برنگ کپڑے لے لوں، موٹی تسبیح لے لوں، بڑے بڑے بال ہوں، اور پھر عجیب و غریب کیفیت ہو، اور پھر اللہ اللہ کے نعرے لگاؤں۔ میں نے سوچا کہیں شہر میں قبضہ کروں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اگر راجستھان کی طرف جاتا ہوں تو دلی سے راجستھان قریب ہے، اورنگزیب مجھے پہچانتا ہے۔ پھر میں نے سوچا میں حیدرآباد کی طرف جاتا ہوں، ادھر تو کبھی اورنگزیب آئے گا نہیں، میں حیدرآباد آ گیا۔ اسی پہاڑی کی گفا پر بیٹھ کے میں نے اللہ اللہ، اس خیال سے میں آیا تھا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں چرانے والے ہیں مجھے دیکھیں گے تو قریب آئیں گے، میرا ہاتھ پاؤں چومیں گے، اپنا کھانا مجھے کھلائیں گے، پھر مجھے اپنے گھر لے کے جائیں گے، ہٹو بجو کے نعرے لگیں گے، پیری مریدی کا سلسلہ آباد ہو جائے گا،
اور میرے کھان پان کا معقول انتظام ہو جائے گا، ایسے ہی گزر بسر ہو جائے گی، پھر میرے مرنے کے بعد اس ہوگا۔ اورنگزیب نے کہا پھر یہ بتا پانسا کیسے پلٹا؟ بتا دو۔ اس نے کیا کہا؟ ہم پبلک کو دھوکہ دینے کے ارادے سے اس گفا میں آئے تھے، اللہ کی مخلوق کو دھوکہ فراڈ کرنے کے لیے میں اس گفا میں آیا تھا۔ اللہ اللہ کروں گا، لوگ سمجھیں گے بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لوگ سمجھیں گے حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ بولے پھر دیکھنا ہے کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ بولے تیار ہیں آپ لوگ اس مبارک جملے کو سننے کے لیے؟ اورنگزیب نے کہا رے بتا تو صحیح یہ پانسا کیسے پلٹا؟ تو اس درویش نے کہا میں کیا بتاؤں، میں اسی گفا میں اللہ 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 کرنا شروع کیا۔ ارے میں کیا بتاؤں، نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا، نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا۔ بولے پھر؟ بولے آج جو دولتیں تو میرے پاس لے کے آیا ہے نا، اگر میں ٹھوکر مار دوں تو میرے پیروں سے نکلنے لگے۔ کہا کیوں؟ کہا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، سچا پروردگار عالم مجھے مل گیا۔ نقل کرتے کرتے مجھے اصل غالب آ گیا، اور اللہ کے نام کی برکتوں سے میرے قلب کو مستنیر ہونے کا شرف ہے، اور آج اللہ کے نام کی برکتوں سے میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور تجھ جیسا بادشاہ میرے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بتاؤ یہ کس نام کی برکت ہے؟ تو آپ کہنا پڑے گا اللہ کا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کس نام کی برکت؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا ذکر ہی، اللہ کہتا ہے میرا ذکر ہی تمہارے دل کو سکون دے گا۔ دنیا میں کتنی برانڈڈ چیزیں استعمال کر لو گے، دل کو اٹیک کرنے سے نہیں بچا سکتے۔ دل اگر رکے گا تو یاد خدا سے، دل مسکرائے گا تو ذکر خدا سے، دل اگر اطمینان پائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ وقت ختم ہو گیا، 11:15 بج رہے ہیں۔ ایک بات کر دوں آخری، اب تو خوش ہو جاؤ بھائی، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، اتنی بھیڑ ہے، سردی کا ٹمپریچر دیکھیں، ہوا بھی تیز چل رہی ہے۔ اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، جگہ نہیں ملتی تو کھڑے رہتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے اپنی ماؤں کے مبارک دودھ کا حق ادا کرتے ہیں۔ 2-2 3-3 گھنٹے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سننا یہ بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا دور اختلاف کا دور ہے۔ الہ آباد میں آپ نے دیکھا کمبھ کے میلے کے موقع پر کتنے حالات کشیدہ ہو گئے۔ مسلمانوں کو ان علاقوں میں نہیں جانا دیا کہ ہم لوگوں کے گھر کے بڑا قریب پڑتا ہے، اور دور نہیں ہے، سب سسٹم بگڑ گیا، ایئرپورٹ کا کتنی ٹرینیں کتنی فلائٹ لوگوں کی چھوٹ رہی ہے۔ لیکن وہاں کے غیر مسلموں کے دلوں میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی یہ بدتمیزی تھی کہ مسلمانوں کو ہم لائک نہیں کرتے، ہمارے یہاں وہ آنے نہ پائیں، بزنس نہ کرنے پائیں۔ لیکن الہ آباد کے مسلمانوں نے جو ان کو مہمان سمجھ کے، مسافر سمجھ کے ان کے کھان پان کا انتظام کیا ہے، دل سے بتاؤ کہ اس سے اسلام کا نام روشن ہوا کہ نہیں؟ بولو بھائی، یہ مسلک اعلیٰ حضرت، خدا کی قسم میں اپنے علماء کی جوتی چون کے بتاتا ہوں، نفرت نہ کرو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کون تھے؟ جہاں آپ اتنی باتیں بتاتے ہیں وہاں یہ بھی بتایا کریں۔ ایک لڑکا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں روزانہ ٹفن لے کے آتا تھا اور کھانا لے کے جاتا تھا۔ ٹفن لے کے آتا، یہ بھی ہے مسلک اعلیٰ۔ جو آپ ان علماء کو اپنے گھر سے کھانے بھیجتے ہو نا، اس میں سے آدھے کھانے تو اپنے کمرے کے بغل کی مسجد میں جھاڑو لگانے والے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے؟ یہی ہمارے صوفیہ کا طریقہ ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حلال آپ کے پاس کی دولت کی کمائی ہے، یہ جہاں بھی جائے گی انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ سمجھ رہے نا بھائی؟ دل روشن ہوگا انشاءاللہ۔ کھلانے پلانے سے پیسے گھٹتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہی سب چھوڑ دیا تھا تو آج ہماری حالت یہ ہوئی کہ سب سے زیادہ ہم ذلیل ہیں، ہمارے لیے بسوں میں سیٹ نہیں ملتی ہے۔ لو بھائی پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، تو کیا پیچھے کوئی اوڑھ کے اتر جائے؟ ایئرپورٹ پہ جائے تو وہاں پہ لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں، بھائی ادھر بیٹھے، کیا مطلب ہے؟ سمجھے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا یہ ماں بہنیں کل کیا کریں گے جب ان کی گود کی بچیاں بڑی ہوں گی؟ آئیے ہم آپ کو ہندوستان میں جینے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ کا نام کتنا بڑا سہارا ہے۔ الہ آباد والوں کو میں سلام کرتا ہوں، ان کے مذہب جو ان کے ہیں ان کو مبارک ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مذہب ہمارے ساتھ ہے، قرآن کی آیت کے مطابق، سمجھے؟ لیکن مسافروں کو جو کھانا کھلایا تھا، اعلیٰ حضرت کا اصول یہی ہے، اگر
آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک و مشرب پہ چلتے ہیں، حضور غوث پاک کے فیض سے اپنے آپ کو مالا مال کرتے ہیں. تو سن لیں، ایک شخص اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا تو وہ بچہ ٹفن میں کھانا لے کے جا رہا تھا، اور کئی دن سے وہ دیکھ چکے تھے یہ بچہ روز آتا ہے کھانے کے لیے. اس نے معلوم کیا کیا، دیکھا بچہ آیا، اس نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار سے کہ حضور بھوک لگی ہے. فرمایا کہ آپ نے کھانا پکانے والے سے بھائی اس بچے کے لیے کھانے کا انتظام کرو. ٹفن میں کھانا پیک کر دیا. جیسے وہ بچہ ٹفن کا کھانا لے کے باہر نکلا، وہ جو ایک صاحب بیٹھے تھے وہ ترنت دوڑ کر کے باہر آ گئے اور اس بچے سے بولے اے بیٹا رکو 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 رکو. وہ بچہ ٹفن لے کے رک گیا. پر میں بیٹا یہ بتا کہ تو کہاں سے آتا ہے، تیرا نام کیا؟ سننا خدا کا اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ مستقبل ہے خدا کی قسم. جیسے کہا اے بیٹا رک رک رک، یہ بتا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت اور فرمایا ڈانٹ کے اے تم کون ہو اس سے نام پوچھنا، تم نے یہ بات اس سے کیوں پوچھی؟ تو بولے کہ حضور میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ پتہ نہیں کون ہے، دیکھیں اتنے دنوں سے روز کھانا لینے کے لیے آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں آنسو. فرمائے اتنے دنوں سے میرے یہاں یہ کھانا لینے کے لیے آتا ہے، آج تک اس سے میں نے نہیں پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو کون؟ حضور غوث اعظم کا فیضان، حضور غوث پاک کی ایک بات یاد رکھو گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یاد رکھو گے انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ اس پر عمل کرو گے. میری بہنوں تم گھروں پہ رہتی ہو اور تمہارے یہ شوہر دن بھر کام، دروازے پر کوئی فقیر آیا کرے تو 2 روٹی اچار سبزی اسے دے دیا. صوفیہ فرماتے ہیں جن گھروں کے دروازے اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں، ان کے گھر کے بچے ہمیشہ بیمار ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جس دروازے پر کتے بھوکے سوتے ہیں ان کی تیسری چوتھی نسلیں بھوکی سوئیں. ان کی تیسری چوتھی نسلیں بھوکی سوئیں. حضور غوث پاک نے کیا کہا بتا دوں؟ ہاتھوں کو اٹھائیں، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ اور ہم دونوں مل کے انشاءاللہ اپنی ایک ٹفن کا کھانا یہ 2 بچوں کو کھلانے والے اور آپ کے سامنے صابر و شاکر بن کے مسکرانے والے کبھی اندرونی کیفیت بھی دیکھیں. حضور غوث پاک کے لنگر خانے پہ لکھا ہوا میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی. سننا غوث پاک میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی. وعدہ کرو اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. غریب نواز کا مہینہ ہے تو لنگر کرو گے. اپنی بیٹیوں کی شادی خوب دھوم سے کرتے ہو، اس سے زیادہ دھوم سے تو غوث پاک کا لنگر کیا. غریب نواز کی چھٹی شریف کیا، خوشی ہو تب بھی اپنے آس پاس کے غریبوں کو یاد کیا. کبھی کبھی اچھا کھاتے ہو نا کھلا دیا انشاءاللہ. بولے معلوم ہے آخری بات یہ تھی کہ جو ذکر کو سکون دیتی ہے یہ صوفیہ کی تعلیم ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ بات کیوں کہی اسے بتا دوں، لیکن پھر وعدہ کریں کتنے لوگ بیٹھے ہیں کل ہر شخص ایک آدمی کو یہ بات بتائے گا انشاءاللہ. بولے آخری بات ہے اور میرا بھائی آ رہا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، محمد علی فیضی بھائی سنیں گے انشاءاللہ. ارے اب مجھے دیکھے بھائی وہ تو آئیں گے تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہر سال مدینے جانے والے لوگ حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت کی سرپرستی میں، اور اللہ نے ان کی آواز میں تاثیر دی. بہت درد ہے، بڑی جاذبیت ہے. سنیے گا اور دیر تک سنیے گا انشاءاللہ. بغداد چلیں گے، کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. تب آپ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ میرے امام نے کہا ساری زمینیں غوث پاک تیری چڑیاں ہیں، تیرا دادا تیرا میلہ، تیری محفل ہے یا غوث. آئیں گے بات کریں گے انشاءاللہ. بس آخری بات سن لیں، ہندوستان میں جو سسٹم ہے اختلافات کا، اس کا بیس نفرتوں کی وجہ ہم نے اپنے پڑوس کے غیروں کی خدمت کرنا بند کر دیا. ایک شخص کو بھوکا دیکھنے کی خواہش رکھنے کی وجہ جس نے حضور کی شان میں توہین کی. بقیہ ہر شخص کی شکم سیری کا انتظام کرے. آپ کی حلال کی دولت کی غذا انشاءاللہ کسی غیر مسلم کے بدن میں جائے گی تو رنگ لائے گی. سمجھ رہے ہیں یہ دین ہمارے بزرگوں نے کیسے پھیلایا؟ سن لیں اسے، یاد کریں انشاءاللہ. دہلی میں خواجہ غریب نواز کے لاڈلے ہیں جن کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ان کے روزے پہ گئے؟ تعداد بہت کم ہے.
से उठाए हाथ, कितने लोग गए हैं? यार ये तो मुश्किल से 2-4% बन रहे हैं। अब इसका मतलब है कि अगले साल जलसा ना हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह मुफ्ती साहब, अगले साल जलसा ना हो, जलसे वाला पैसा इन सबको दिल्ली भेजने में खर्च कर दीजिए। अच्छा माशाल्लाह, मेहरौली शरीफ की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की। खैर चलेंगे नहीं चलेंगे, साबिर पाक के दादा हैं, महबूब इलाही के दादा हैं, समझ रहे हैं आप? सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह। मालूम है दीन कैसे फैलाते थे? आज हम नफरतों में डूबे हुए, हड्डियां खा के मुसलमान हिंदुओं के दरवाजों पर फेंकता है, फिर उलमा के चेहरे से गाड़ियां नोची जाती हैं, इन बहनों के सर से दुपट्टे नोचे जाते हैं, फिर तुम्हारे घरों पर पथराव होता, कुरान जलाए जाते हैं, मस्जिद में आगजनी होती है, हमारे ही घर के लोग हमारे ही अपने जेलों में ठूसे जाते हैं, एक एक गांव से 50-50 लाख रुपए वसूले जाते हैं, तुम्हारी मईशत भी टूट जाती है और तुम्हारी तरक्की भी रोक दी जाती है। मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में दीन कैसे फैला। अपने भाई की गुफ्तगू का एक जहां से छोड़ा था, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, वादा करें इंशाल्लाह इसे बताएंगे। ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गरीब नवाज के लाडले हैं, और इनके लाडले बाबा फरीद गंज शकर हैं, और उनके लाडले महबूब इलाही साबिर पाक हैं, और उनके लाडले सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी हैं, उनके लाडले सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसुल राज हैं। अजमेर की नगरी की ये सब बरकतें हैं जो पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। सुभान अल्लाह, जरा हाथों उठा के बोलो लब्बैक या गरीब नवाज, लब्बैक या गरीब नवाज। आला हजरत के सगे मंजले भाई अल्लामा हसन बरेलवी ने कहा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं उलमा से गुजारिश करूंगा इस शेर का खूब मजा लेके पढ़ा करे, कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, हाय 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 रब ने ऊंचा किया इस तरह से पाया तेरा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मालूम है आज हम खाना खाते हैं, पेप्सी है, स्प्राइट है, थम्स अप है, पिज्जा है, बर्गर है, बाहर की चीजें जो खाते हैं, अल्लाह माफ करे, तो दिखा दिखा के खाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी पॉलिथीन में सामान लेके आएंगे, गाड़ी वहां पार्क करेंगे, वहां से 50 गरीब लोग, भूखे लोगों की नजरें उसमें रहती हैं, फिर हम घर के अंदर एंट्री करते हैं, हमारे बच्चे वही चीजें खा के बीमार होते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गरीब नवाज का उसूल दीन कैसे फैलाया बता दूं, इंशाल्लाह नफरतें खत्म हो जाएंगी। आपने अपना चेहरा बदला, चेहरे पर निकाब डाली, रुमाल से बदला, और चले गए दिल्ली में। गंगा एक नदी है जिसे जमुना नदी कहते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये किनके खलीफा हैं? गरीब नवाज के। किनके? समझे भाई, दिल्ली के बादशाह हैं। वहाँ गए तो पंडित लोग जो हिंदू मजहब के लोग हैं, पंडित लोग वो लाइन से बैठे हुए थे, और आने वाले जमुना नदी के करीब जो हिंदू मजहब के लोग आ रहे थे उनको वो नहला रहे थे, जिसको वो अपनी जबान में कहते थे अशनान करा रहे थे। समझ गए? अशनान करा रहे थे। एक बूढ़ा पंडित बैठा हुआ था, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसके पास गए, बोले बाबा आप किसी को नहीं नहलाते, अशनान नहीं कराते? बोले ऐसा है कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे कोई नहाता ही नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे चूल्हे नहीं जलते, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बड़ी तकलीफ हुई, अपनी खानकाह महरौली शरीफ वापस आए, अपना होलिया बदला, और होलिया बदल करके उसी बूढ़े पंडित के पास गए, बोले बाबा मुझे नहला दीजिए। जो पिया को जाए वो सहा। यार सूफीज़्म का इससे बड़ा शेर और क्या है? मालूम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उस पंडित से कहा मुझे अशनान करा। उसने वो घड़े में पानी निकाला और डालना शुरू किया। आपने नहाया, कपड़े तब्दील किए, तो पूछा कितना पैसा हुआ? उसने कहा 5 रुपए। कितना? 5 लोग बोलो भाई। 5 रुपए हुए। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसे 10 रुपए कितने हुए थे? कितने बोलो? और दिया कितना? 10 दिया, 10 रुपए दिए। उसने कहा बाबा ज्यादा है, पर मैं रख लिया। दूसरे दिन फिर गए, फिर नहाया, फिर 10 के बजाय 15 दिया, फिर गए, फिर नहाया, 15 दिया, 20 दिया, 10 दिया, 15 दिया, 20 दिया, 25 दिया, ऐसे बराबर जाते रहे, नहाते रहे, उसको बढ़ा बढ़ा के पैसा देते रहे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला। एक दिन वही हिंदू पंडित महरौली शरीफ के करीब से गुजर रहा,
خواجہ بختیار کاکی کے عاشقوں کی بھیڑ دیکھی. اس نے کہا اے مسلمانوں اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے پنڈت جی ہمارے جو دھارمک گرو ہیں خواجہ بختیار کاکی، ہم جن کے مرید ہیں ان کی زیارت کو درشن کو آئے ہوئے ہیں. تو خواجہ بختیار کاکی کا نام سن کے اس پنڈت نے کہا ہم تمہارے بابا کا درشن کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو پنڈت ہیں، اسے کیا پتا یہ کون ہے. تو لوگوں نے کہا بالکل کر سکتے ہو. وہ پنڈت اندر آیا اور جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی گدی مبارک کے پاس آیا، دیکھ کے تو اس کی بتی جل گئی، دنگ رہ گیا. یہ تو وہی بزرگ ہے جو روزانہ ہمارے یہاں نہانے کے لیے آتے ہیں. یہ تو وہی بزرگ ہیں جو روزانہ اشنان کرنے کے لیے ہمارے یہاں آتے ہیں. اس نے پیروں پہ گر کے کہا بابا آپ وہی ہیں جو ہمارے یہاں روز نہانے کے لیے آتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں، تو نے مجھے پہچان لیا. اس پنڈت نے کہا یہ بتاؤ اتنے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ اپنا حلیہ بدل کے میرے یہاں نہانے کیوں آتے تھے؟ تو خواجہ بختیار کاکی رونے لگے. فرماتے جب تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بچے بھوکے سوتے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تو مجھے بڑی تکلیف اور فیلنگ ہوئی تھی. میں نے حلیہ بدل کے نہانے کا جو ارادہ کیا تھا تاکہ تیرے چولہے جل جائیں، تیرے بچوں کا پیٹ بھر جائے، اس لیے میں روز نہانے کے لیے جاتا تھا. اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس پنڈت نے کیا کہا اب سمجھ میں آیا، نہاں آپ رہے تھے دھل میں رہا. اللہ اللہ ماشاء اللہ زندہ باد. سبحان کھڑے ہو کے لگائیں بھائی، کھڑے ہو کے لگائیں. اللہ سلامت رکھے. پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کے نعرے کا جواب دے ماشاء اللہ. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تمہیں. بولے اب سمجھ میں آیا ہے، نہاں تو آپ رہے تھے دھل میں. اس پنڈت نے کیا کہا معلوم ہے؟ بتا دوں چپکے سے تاکہ سب نہ سننے پائیں. اس نے کہا اب بابا دیر نہ کیجئے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا. میں بھی آپ کے قریب بیٹھ کے اللہ اللہ ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ. 5 روپے کی جگہ 10 روپے کبھی دیا کسی غریب کو؟ بولو بھائی ہمارا بس ہے تو وہ بھی 5 نہ دے. کیسے دیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں کبھی کبھی کسی غریب کی دکان پہ سبزی بیچنے والے کے پاس جایا کرو اور اس سے پوچھا کرو یہ لوکی؟ بولے گا 20 روپے کی. تم اسے 20 روپے دے کے لوکی خرید لیا کرو. یہ مدینے والے آقا کی بھی سنت ہے اور سرکار عثمان غنی کی بھی سنت ہے. کبھی آؤں گا بتاؤں گا. اور یہی حضور غوث پاک کی بھی سنت ہے. حضور نے یہ کیس جناب عبداللہ بن جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ کیا اور یہی سلوک عثمان غنی نے مولا علی کی شادی کے موقع پر اور یہی بغداد میں غوث پاک نے کیا تھا. سامان خرید کر کے پیسے لے کے سامان دے کے پیسے سامان لے لیا اور پھر کچھ دیر کے بعد سامان بھی واپس کر دیا، پیسے بھی بڑھا کے دے دیے. بزرگوں کے ہاں یہی تربیت چلتی ہے، یہی وہ خدمت تھی جس سے دین پھلتا اور پھولتا رہا. سمجھ رہے آپ؟ اور پوری دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے سمجھ رہے ہیں. اور ہم 5 کی جگہ پر 3 روپے دینا چاہتے ہیں. اللہ کے ولی کی کہانی معلوم ہے؟ یہ دھرول شریف قریب میں راجکوٹ کے قریب میں دھرول شریف قریب میں راجکوٹ کے وہاں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے گام دھنی سرکار، گاؤں کے سب سے دھنی بابا. میں راتوں کے روزے پہ گیا نا بھائی تو میں نے کہا بھائی کیا نام ہے ان کا؟ بولے گاؤں دھنی سرکار، یہ گاؤں کے سب سے دھنی ہے. میں نے کہا بابا کی کوئی بات؟ تو بولے بابا نے یہ آستانہ خود بنوایا، بابا نے یہ مسجد بنوائی، یہ مدرسہ بنوایا اور ان کے پاس پیسہ ویسا نہیں تھا. میں نے کہا پھر؟ بولے دن بھر یہ مزدوروں سے کام کرواتے تھے اور دن بھر اپنا قریب میں تالاب کے کنارے بیٹھ کے اللہ اللہ اور شام کو جب مزدوری دینے کی وقت باری آتی نا تو سرکار گام دھنی معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ یہ کمیٹی والے جا رہے ہیں، اس کا مطلب اب وہ فیضی بھائی آنے والے ہیں. اچھا ماشاء بڑی خوشی کی بات ہے. سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.
دیکھیں بھائی کرن بھائی، معلوم ہے تو وہ کام دھنی سرکار دن بھر وہ اللہ اللہ کرتے اور مزدور لوگ دن بھر کام کرتے. معلوم ہے جب شام کو مزدوری دینے کا وقت آتا نا تو آپ کے پاس پیسے ویسے نہیں ہوتے. کام دھنی سرکار ایک بورے پر آ کے بیٹھ جاتے اور لائن سے مستری مزدور کو بولتے کھڑے ہو جاتے. کتنے پیسے ہوئے؟ حضور 5 روپے. اسی بورے سے نکال کر 5 روپے، اسی بورے سے نکال کے ہر آدمی کو 5 روپے دیتے. ایک شخص نے ایک دن دیکھا اور کہا یار سارا معاملہ تو اسی بورے کے نیچے ہے، سارا پیسہ اسی بورے کے نیچے ہے. رات میں چپکے سے آ کے اس نے کھدائی کی کہ تاکہ اکٹھا مجھے پیسہ مل جائے. رات بھر کھودتا رہا، پانی نکل آیا، پیسے نہیں. اس نے زمین کو بند کر دیا، صبح ہو رہی تھی، زمین کو بند کر دیا اور اسے پاٹ دیا. اب چلا گیا صبح کو پھر دھندے پانی میں اسی مزدوروں کے بیچ میں آیا. اور جب گام دھنی سرکار تالاب کے کنارے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے اور جب شام کو مزدوری دینے کا وقت آیا، جب سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو گئے تو سب کو آپ نے 5-5 روپے دینا شروع کر دیا. معلوم ہے آپ کو جب اس کی باری آئی جس نے رات میں کھدائی کی تھی تو آپ نے اسے 10 روپے دیے. تو اس نے کہا بابا یہ 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا تو نے رات میں تو بڑی محنت کی. ہم سب کو اپنے نام کی برکتیں عطا فرمائے، ہمارے قلب کو اللہ اطمینان بخشے اور اللہ اپنے نام کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کہہ دو اور دعا فرمائیں. کبھی انشاءاللہ کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی